الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قیامت کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کے حوالے سے آپ نے ہمارے اس چینل پر اسلامی ویڈیوز کا ذکر سنا۔ تو سامعین محترم، اب ایک اور قیامت کی نشانیاں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دو نشانیاں۔ قرب قیامت بیفور دا ڈے آف ججمنٹ، مردوں کی تعداد کے اندر کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جائے گا، یعنی مرد کم رہ جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک دور اس دنیا کے اندر ایسا آیا کہ مرد جو تھے وہ زیادہ تھے اور عورتیں کم تھیں، اور پھر 50% اسی طرح ہو گیا، 50% مرد تھے اور 50% عورتیں تھیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مردم شماری کے مطابق اب عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت 2% زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ بھی نشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور بیفور دا ڈے آف ججمنٹ دیر ویورس، قیامت کے آنے سے پہلے مردوں کی تعداد کے اندر کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد کے اندر خاصا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک کے اندر ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایک مرد کے انڈر ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک عورت کی 50 شادیاں ہوں گی، 50 شادیاں حرام ہے، شریعت کے اندر صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اب ان 4 شادیوں کی اجازت ہوگی، لیکن 50 عورتوں کی کفالت کیسے کرے گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا، یعنی اس کے خاندان کے اندر بیویاں 4، باقی بیٹیاں، باقی اس کی رشتہ دار عورتیں، اس کی بہنیں، یعنی جو رشتہ داروں کے اندر عورتیں ہوں گی وہ ان کی کفالت صرف ایک مرد کرے گا۔ اور یہ قرب قیامت کا دور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرب قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ تو سامعین محترم، قرب قیامت مردوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور قرب قیامت زنا عام ہوگا، زنا پھیل جائے گا، ہر طرف فحاشی، عریانی اور ظلم و ستم ہوگا۔ تو سامعین محترم، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں پر حکمرانی کریں گی، عورتیں اپنے مردوں کو غلام بنائیں گی۔ یعنی جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں، مرد جو ہے وہ بیویوں کی باتیں مانتا ہے، بیوی کا غلام مرد بن چکا ہے، اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے لیکن بیوی کے حکم پر چلتا ہے۔ آج کا نوجوان اپنی بیوی کا غلام ہے، لیکن اپنی ماں اور باپ کی آواز نہیں سنتا، اپنے ماں باپ کی کھلا نافرمانی کرتا ہے، ان کی فرما برداری نہیں کرتا۔ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے باپ کی قدر کی بجائے اپنے دوستوں کو اپنے قریب کریں گے، اپنے والدین کو بھول جائیں گے، اپنے باپ کو بھول جائیں گے، اور اپنے دوستوں کو اپنے باپ سے زیادہ قریب سمجھیں گے۔ تو سامنے محترم، یہ قیامت کے قریب کا دور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دور سے بچائے۔ اور ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، قیامت سے پہلے قرب قیامت وقت کے اندر برکت اٹھا لی جائے گی، وقت جو ہے وہ بہت کلوز ہو جائے گا، سال جو ہے وہ مہینوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، مہینے جو ہیں وہ دنوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور جو دن ہیں وہ گھنٹوں کے اندر بدل جائیں گے، اور جو گھنٹے ہیں وہ سیکنڈ کے اندر، یعنی پتہ ہی نہیں چلے جائے گا۔ ایسا دور آئے گا، انسان ایک کام کو کرنے کی کوشش کرے گا لیکن سارا دن گزر جائے گا، وہ کام مکمل نہیں ہو سکے گا۔ سامعین محترم، قرب قیامت مردوں کی تعداد کے اندر کمی واقع ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوگا، اور قرب قیامت وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی، یعنی سالوں کا پتہ نہیں چلے گا، مہینوں کا پتہ نہیں چلے گا، دنوں کا پتہ نہیں چلے گا، یعنی وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں، پہلے لوگ وقت کی قدر کیا کرتے تھے، یعنی وقت کے اندر برکت تھی، لوگ بیل کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ یعنی اس وقت پرانے دور کے اندر، آج سے 40 سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو سفر بڑا مشکل تھا، ٹریول بڑا مشکل تھا، بڑا ڈیفیکلٹ سفر ہوتا تھا۔ جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا وہ سالوں کے اندر تکمیل پہنچتا تھا۔ بہت زیادہ سفر کی مشکلات تھیں، لیکن لوگ سفر جانوروں پر کرتے تھے، سفر کی بڑی تکلیفیں، آزمائشیں تھیں۔ لیکن اب ان سفروں کو، طویل سفروں کو طے کرنے کے لیے اب ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر کرتے ہیں۔ اب ایروپلین آ گئی، ٹرینیں آ گئی، بسیں آ گئی، کاریں آ گئی، اب ہوائی اڈے آباد ہو گئے۔ اب بہت ساری جدید ٹیکنالوجی، سائنس کی بہت زیادہ محنت کے بعد اب سفر بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن صاحب پھر بھی وقت کے اندر برکت نہیں رہی۔ آج ہر فیکٹری مالک، ہر بڑا آدمی
اپنے وقت کے بارے میں شکایت کرتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آج لوگ ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، وقت نہیں ہے۔ آج والدین اولاد کے پاس نہیں بیٹھتے، وقت نہیں ہے۔ آج ہر بندہ مصروف ہے۔ اس مصروف دور کے اندر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی ہمسایہ کو نہیں پوچھتا، کوئی دوست کو نہیں پوچھتا۔ تو صاحب وقت بڑا دردناک آ چکا ہے، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیشیں دوران دکھاتا نہیں، کیونکہ وقت کے اندر اب برکت نہیں رہی۔ اب وقت تو ہے لیکن لوگ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے۔ یہ موبائل نے آ کر بہت ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ پہلے لوگ عید ملنے گھر جایا کرتے تھے، لیکن اب ہم واٹس ایپ پر ایک میسج لکھ کر اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں، ساروں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو صاحب اب محبتیں دلوں کے اندر کم ہو چکی ہیں، اب نفرتیں دلوں کے اندر زیادہ ہیں، فتنہ و فسادات بہت زیادہ ہیں۔ ہم قیامت کے قریب آ چکے ہیں صاحب، بہت ساری قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بہت ساری رہتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وقت کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی، مردوں کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوگا، اور وقت کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی وقت کے اندر برکت نہیں رہ چکی، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو صاحب آؤ ان قیامت کی نشانیوں کو ضرور ہم سنیں، اتھینٹک لوگوں کو سنیں، اسلام کی تعلیم کو آگے پھیلائیں اور لوگوں کو ایمان کے نور کے ساتھ منور کریں، دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی وہ کوشش کرے۔ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے اپنے بھائی کو تبلیغ کرے، اپنی بہن کو کرے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں لانے کی کوشش کریں۔ ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے مطابق اس زندگی کو گزارے۔ تو سامنے محترم یہ زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔